السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ ناظرین و حاضرین، آج بلاگ بنانے میں تاخیر اس لیے کیونکہ ہماری صبح سے لائٹ نہیں تھی اور لائٹ کی وجہ سے ہمارا بلاگ نہیں بن سکا اور نہ اپلوڈ ہو سکا، ظاہر ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی، جس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ اور آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے بغیر کسی تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئے کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آئیے ناظرین و حاضرین، بغیر ٹائم ضائع کیے دوبارہ لائٹ جانے کا وقت آ گیا ہے، تو ہم یہ اپنا سبق آگے بڑھاتے ہیں جو سورہ مریم چل رہی ہے، 16 پارہ قول الم اقل اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریة آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریة ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم کیا، یعنی اولاد آدم میں سے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ہاں، جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ایسے لوگ بہشت یعنی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے ناظرین و حاضرین، میرے ہر بلاگ میں میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ ہر ایک بلاگ آپ اٹھا لیں، اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ مطلب نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت و افادیت ہے کہ انسان اس سے انکاری نہیں ہو سکتا، اور آج ہم نے نماز کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو یعنی کھو دیا، اور ہم سراسر نقصان میں ہیں۔ تو اپنی نمازوں کو پکڑ لیں، پانچوں وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں گے، اس کے اور مزید فائدے ہی فائدے ہیں۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا، یعنی بہشت جاودانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ نہ وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔
تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ سبحان اللہ، اب یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، یعنی آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر یعنی انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ مطلب ان کو اس چیز کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ کون موجود وجود ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو پھر وہی ذات ہے جو ہمیں موت دے گی، اور پھر وہی ذات ہے جو ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گی جب ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان کامل ہے، جو ایمان مفصل ہے وہ یہی چیز ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جی ہاں، یہ وہ اس وقت کا حال بتا رہے ہیں جو کافر مسلمان نہیں ہوئے تو وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ موت کے بعد زندہ کرے گا تو وہ گڑگڑائیں گے، وہ معافی مانگیں گے، لیکن اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ان کی روادار سننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے انہیں سراسر گمراہی میں ہی مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ وہ سیدھے رستے پر چلنے والے نہیں ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ گمراہوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک معبود نہیں مانتے تھے، بت پرستوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، وہ بت جو بھلا کیوں کر ان کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ ذرا کوئی ایک مورتی بنائیں اور پھر اس سے مدد طلب کریں، وہ تو خود ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو پھر کس طریقے سے انسان جو کافر ہیں وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ ہمیں پیدا کرنے والی یہ ذات نہیں بلکہ وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ آپ ایمان لے کر آئیں، مسلمان ہوئیں، کلمہ گو ہوئیں، پانچوں وقت کے نمازی بنے، ایک اللہ کو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک پر مکمل ایمان لائیں، دل کے ساتھ
یقین کیجیے آپ دیکھیں کہ آپ کی دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کس طریقے سے سمجھ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو نان مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہو پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ کے کلام کو بار بار پڑھیں۔ آپ دیکھیں یہ کتاب کوئی عام معمولی کتاب نہیں ہے جس کو میں پڑھ رہی ہوں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ کتاب ہے، قرآن مجید، جو اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اتاری۔ تو پھر ہم اس پر کیوں کر ایمان نہیں لائے، اور اس کی باتوں پر، اس میں جو اللہ پاک ارشادات فرما رہے ہیں ان پر ہم آنکھ بند کر کے ایمان لائے۔ الحمدللہ۔ ثم لنحن أعلم بالذین هم أولی بها صلیا، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔